آپریشن ہوئے، اپنا گھر بار چھوڑا، اور کسی نے اگر اپنا گھر چھوڑا ہو کبھی، اللہ کسی پہ وقت نہ لائے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ جب اپنے بیوی بچوں ماں باپ فیملی کے ساتھ وہ اپنا گھر چھوڑ کے جب بے سر و سامانی کی حالت پہ نکلتا ہے تو اس کی عزت، اس کا مقام وقار کس طریقے سے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے وہ. یہ ان لوگوں نے قربانی کی. آج بھی ان کا حق فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا جا رہا. کیوں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ یا کیا ہماری قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یا کیا بار بار ظلم کرنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کرتے رہیں گے، ہم برداشت کرتے رہیں گے، پھر آخر میں ہمیں بٹھا کے یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے لیے آپ کریں، پاکستان کے لیے آپ کریں، تو پھر یہ بھی مان لو کہ پاکستان کے لیے صرف ہم ہی کر رہے ہیں، اس پاکستان کے لیے صرف ہم ہی کر رہے ہیں اور پھر ہم ہی کرتے رہیں گے. یہ رویہ ناقابل برداشت ہے. اور اس رویے کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم خاموش رہیں گے اور خاموشی سے برداشت کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. جو ابھی کا اس وقت کا جو 50 ارب روپیہ بقایا ہے، ہمیں وہ اسی 2 مہینے کے اندر چاہیے. یہ ہمارا حق ہے، ہمیں چاہیے. آپ ہمیں مجبور نہ کریں. میں یہاں سے پیغام دے رہا ہوں. پھر آپ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں غیر ذمہ دارانہ بیان دیتا ہوں. اگر اپنا حق مانگنا، اپنے لوگوں کا حق مانگنا، جسے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، یہاں پہنچایا ہے، اگر اس کا حق مانگوں اور نہ ملے اور اس کے بعد میں کوئی بات کروں حق کے لیے اور آپ کے غیر ذمہ داری ہے، تو میں غیر ذمہ دار ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پہ. مزید غیر ذمہ دار بنوں گا. اور غیر ذمہ داری تو تھوڑی چیز ہے، اس سے آگے بھی کچھ بنوں گا. اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان باتوں سے یا کوئی ٹرالنگ سے یا کسی کو پیسہ دے کر کوئی بات کرا کے ہم چپ ہو جائیں گے، تو ہم نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہماری ایک ہسٹری ہے. انشاءاللہ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں، ہم نے لے کے دکھایا بھی ہے، قربانی بھی دی ہے، اور کس طرح دی ہے وہ بھی سامنے ہے، کس طرح حق لیا ہے وہ بھی سامنے ہے، کس سے ٹکر لی ہے وہ بھی سامنے ہے، کس کو ٹکر دے کے کہاں سے نکالا ہے وہ بھی سامنے ہے. اور صرف یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات نہیں کر رہا، پاکستان بننے سے پہلے کا بھی ریکارڈ اٹھا لیں. الحمدللہ ہمیشا کہتا ہوں کہ اگلے کی ہسٹری دیکھو، اس کی باتوں پہ یقین نہ کرو. ہماری ہسٹری یہاں ہے، ہم اپنی ہسٹری کو اسی طرح ہی چلائیں گے. پھر جس طرح ہمارے آباء و اجداد ہیں چلا کے ہمیں ثابت کیا اور ہمیں ڈائیورٹ کیا اس چیز کو کہ پھر اگر ایسے نہیں تو ایسے صحیح، تو ایسے نہیں اور ایسے صحیح کا وہ فارمولہ ہمیں آتا ہے، ہماری رگوں میں ہے، ہمارے خون میں ہے. تو اس فارمولے کی طرف لے کے نہ جاؤ. اور بار بار ریکویسٹ جو ہے نا وہ نہیں کی جاتی. ریکویسٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. آج بھی اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بھی ہمیں حکم ہے. حق پہ کھڑا ہونا بھی حکم ہے، حق کے لیے آواز اٹھانا بھی حکم ہے. تو پھر ہم وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر ہم ان سب کی طرف جائیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم لائن اگر ہمیں نہ دی گئی اور ٹائم لائن میں نہ کی گئی تو پھر ہمارے پاس جو آپشن موجود ہیں، چاہے اس کو غیر ذمہ داری کہیں چاہے جو کہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی. ہم ان کو اویل کریں گے اور اویل کر کے انشاءاللہ حق لے کے دکھائیں گے. اب اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہے، ٹیکس کی مد میں. نہ ہمیں اپنے لائبلٹیز ملے، نہ اپنا حق ملے، نہ واجبات ملے، نہ ریگولر پیمنٹ جو ہمارا حق ہے وہ ملے. اس کے بعد آپ ہمارے پہ ٹیکسز لگائیں. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے سے جو 1% کمٹمنٹ کی گئی تھی اس پہ 1 روپیہ آج تک نہیں ملا. یہ وعدے کرتا ہوں 1 روپیہ نہیں ملا. فیڈرل گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ جی ہمیں پیسہ ملا ہے 460 بلین مرجر ایریا کے لیے، اس کے اندر کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے وہ پیسہ تو وہ پیسہ ہے کہ جس میں 460 ارب ان کا ہے اور ٹوٹل 1600 ارب رکھا ہے جو ہمارے صوبے کا ہے. وہ وار اگینسٹ ٹیرر کا 1% میں آج تک 1 روپیہ نہیں دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. کیوں نہیں دیا؟ چیزوں کو مکس کر کے لوگوں کو بیوقوفہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک وقت میں سب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. وہ وقت گزر چکے ہیں. وہ پیسہ ہمیں چاہیے. ہماری فوج، ہماری پولیس اور ہماری عوام جانی قربانی بھی دے رہے ہیں اور مالی قربانی ہم دے رہے ہیں، معاشی قربانی ہم دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے آج جب میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرا آپ نے 1510 ارب روپیہ دینا ہے، 1510 ارب روپیہ
صرف میرے بجلی کی مد میں جو آپ نے دینا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ CCI سے اپرووڈ ہے، ایک اپرووڈ چیز ہے۔ اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، ذمہ داری کی بات کرتے ہیں، تو اپنی ذمہ داری بھی تو پوری کریں۔ آئین بھی آپ توڑتے ہیں، پھر آئین کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں، غیر جمہوری بھی آپ ہیں، جمہوریت کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کمٹمنٹ اور اس کے مطابق جو چیز ہے اس کو مانتے بھی آپ نہیں ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ذمہ داری بھی ہم کریں، قربانی بھی ہم کریں، بار بار ہم کریں۔ ایسے نہیں ہے۔ میری بجلی کے لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے حالات ہیں۔ میں مجبور ہوا اس بات کے اوپر کہ مجھے اس حد تک جانا پڑا ہے، اور میں اس حد تک کبھی نہیں گیا۔ کسی کو مذاق لگ رہا ہے، کسی کو یہ لگ رہا ہے، ایک بیان میں نے سنا، میں آپ کو ایک سیاسی طور پر اس بیان کا جواب دیتا ہوں کہ جی غیر ذمہ داری ہم نہیں کریں گے۔ آپ تو غیر ذمہ داری کر چکے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے کے مسائل ہیں، جب میں بجلی کی سستی یونٹ دے رہا ہوں، بجلی بڑھتے بہت دور تک نہیں جاتا، جب سے میں دے رہا ہوں 16 روپے یونٹ ہم نے چھوڑی، عمران خان نے جب حکومت ہماری ختم کی گئی سازش کے تحت، اس کے بعد سے یہ جو 65 روپے پہ گئی ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا جو میں سستی دے رہا ہوں اور آپ اتنا کما رہے ہیں، کیا میرا اس پہ حق نہیں بنتا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا حق دو، وہ بھی نہیں دیتے ہو۔ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عوام کے معاشی مسائل ٹھیک نہیں ہیں، مسائل زیادہ ہیں، پاکستان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کی وجہ سے ہیں، آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ عمران خان انہی وسائل کے ساتھ یہ ملک چلا رہا تھا۔ بجلی کی یونٹ 16 روپے تھا، پیٹرول 145 روپے تھا، کاروبار آپ کے سامنے ایسا کتنا چل رہا تھا، روزگار ماشاءاللہ روزگار کتنا چل رہا تھا، انڈسٹری چل رہی تھی، ڈالر کا کیا ریٹ تھا۔ آپ کے آنے کے بعد ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں، ہم نااہل ہیں۔ یہ منہ زبانی کہنے سے نہیں بنتا، آپ کا کردار اور آپ کا ماضی بتاتا ہے۔ آپ ملک کو یہاں تک لے کے آئے، وہ پیسوں میں مجھے کچھ نہیں مل رہا، میں اتنے میں ہی بجلی دے رہا ہوں، اس کا بھی مجھے وہ والا اس حساب سے جو شیئر تھا وہ نہیں مل رہا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے میں آپ کا پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دینے تو آپ نے ہیں، میری بقول ان کے 120 ارب کی میری عوام جو ہے وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر پاتی۔ چور کا لفظ میں برداشت نہیں کروں گا۔ چور کون ہے؟ پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا جانتی ہے، دنیا کے ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے، دنیا کے ریکارڈ میں بڑے لیکس آئے ہیں اور بڑی چیزیں آئی ہیں، ان میں لوگوں کے نام شامل ہیں کہ کس نے کتنے بنگلے بنائے، جائیدادیں خریدی، منی لانڈرنگ کی، وہ ریکارڈ موجود ہے، کئی لیکس موجود ہیں، ان میں نام آئے ہوئے ہیں جس کے بھی ہیں۔ اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس عوام کو ریلیف دیتا ہوں، ہم ریلیف کیا نہیں دے رہے؟ کیا ہم ریلیف نہیں دے رہے؟ احساس پروگرام کیا ہے؟ ریلیف ہے۔ BIS کیا ہے؟ ریلیف ہے۔ ابھی ہم نے رمضان میں 10 ارب روپے دیا، ریلیف تھا۔ تو اگر میں ریلیف دیتا ہوں، کہتا ہوں کٹوتی کر لو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہاری بدماشی ہے کہ نہ پیسہ دیتے ہو، نہ کٹوتی کرتے ہو، نہ مجھے ریلیف دینے دیتے ہو، اور تم میری بجلیاں کاٹتے پھرو گے، اور تم میرے صوبے میں یہاں پہ پھرو گے۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی بلڈنگ میں جانا، اپنی ذات کے لیے جاؤں گا تو بالکل جرم ہے، جب عوام کے لیے جاؤں گا یہ سب ساتھ جائیں گے، یہ جرم نہیں ہے، یہ حق ہے۔ یہ وابڈا کے آفس میرے صوبے میں ہیں، اس صوبے کے اندر جو بندہ بیٹھے گا وہ اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کرے گا، وہ اس صوبے کے ریلیف دلائے گا۔ نہیں دلا سکتا، پھر میں ٹیک اوور بھی کر سکتا ہوں، پھر میں ظلم کرنے والوں پہ FIR بھی کر سکتا ہوں، میں ان کو اندر بھی ڈال سکتا ہوں، اور میں یہ آپ کو دکھاؤں گا یہ غیر ذمہ داری ہے، میں غیر ذمہ داری ٹھیک ہوں، مجھے فخر ہے اس پہ۔ اس عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم بیٹھ کے ذمہ دار بن کے اور اچھے بن کے جو ہے تعلقات بناتے پھریں۔ اس عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم نے ان کی جنگ لڑنی ہے، ان کی حق کی جنگ لڑنی ہے۔ میں یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کو پیغام دے رہا ہوں، کل پیسکو چیف سے جو میری بات ہوئی، 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے کہا 18 گھنٹے ہوگی، مجھے ابھی رپورٹ آ رہی ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی، اور میں نے کل بھی اس میٹنگ میں کہا تھا، IG صاحب بھی موجود تھے، سیٹی صاحب بھی موجود تھے، کہ جھوٹ اور دھوکہ میں برداشت نہیں کروں گا، نہ میری تربیت یہ ہے اور نہ میری پارٹی کی یہ تربیت ہے، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ 15 دن کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں میرے ساتھ بیٹھو، مسئلے کو حل کرو، اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو میں نے یہ بات کی ہے
کہ بٹن پھر میں آن آف کروں گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بٹن میرے ہاتھ میں اور یہ بٹن میں ہی آن آف کروں گا. کاٹ لو یہ پیسے نا, 120 ارب کاٹ لو, 120 ارب کاٹ کے تو مجھے 24 گھنٹے بجلی دینی چاہیے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو 24 گھنٹے نہ دو, پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, تم غریب ہو, غریب اس ملک کو تم نے بنایا ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو رکھ لو 120 ارب رکھ لو, لیکن میری لوڈ شیڈنگ جن علاقوں میں 22 گھنٹے ہے یا 18 گھنٹے ہے وہاں 12 ہوگی, جو 12 ہے وہ 8 ہوگی, جو 8 ہے وہ 4 ہوگی, جو 4 ہے وہ 0 ہوگی. میرا پیسہ بنتا ہے اس کا 60 ارب. 60 ارب میری اس عوام کی وجہ سے میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ کو بہت بھوک ہے یا آپ کے پیٹ ابھی تک نہیں بھرے, ملک کے لیے دینے کو تیار ہوں, اور پھر بھی آپ کہو کہ نہیں, پھر بھی آپ کہو نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں, وہ کہتے ہیں نا کہ سان آف لیسر گاڈ, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. نہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, نہ آپ کے ساتھ عوام ہے, نہ آپ کے ساتھ اخلاقی قوت ہے. خدا کی قسم اگر ہم نکل پڑے نا, ایک تو ہماری پارٹی کی تحریک ہے اور ایک ہی عوام کی تحریک ہے, اور باقی آپ کا زور بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے, ایک دن میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جب منسٹر تھا کشمیر افیئرس کا, تو ہر کشمیری مجھے کیا کہتا تھا کہ ہم پشتونوں کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ پشتونوں نے ہمارے ساتھ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑی ہے. جن کی آزادی میں ہمیں جنگیں لڑی ہیں, تم تو ان کے سامنے ہماری ہوا نکل گئی ہے. اگر ہم آ گئے تمہارا کیا حال ہوگا, سوچو. جن کی آزادی میں ہم نے جنگ لڑی, وہاں جا کر آج بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے تمہاری ہوا نکال دی ہے. تو پھر ہمیں اس بات پہ مت لاؤ, بیٹھو مسئلے کو حل کرو. نہیں کرو گے تو غیر ذمہ داری تو چھوٹا لفظ ہے, اس کے بعد اور بڑے لفظ آپ کو سیکھنے پڑیں گے ڈکشنری میں. اور شاید ہم ایسا کچھ کر جائیں کہ آپ کو ڈکشنری میں الفاظ ہی نہ ملیں, ڈکشنریاں ختم ہو جائیں گی, الفاظ ختم ہو جائیں گی, اور ہمارا وہاں سے شروعات ہوگا. جب آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں گے, آپ کی برداشت ختم ہو جائے گی, تو ہم کہیں گے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ہم وہاں سے شروعات کریں گے. فاٹا اور پاٹا کے اوپر ٹیکس کے حوالے سے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے, میرے ساتھ اس صوبے میں بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا. یہ میں فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں. میرے لوگوں پہ آپ ٹیکس لگاؤ گے, میرے لوگوں کو جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لوگے, صوبے کو آن بورڈ نہیں لوگے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ میرے لیے بنے, پیسے تمہاری جیبوں میں جائیں, تم وہ پیسے لوٹو, کھاؤ, مجھے حق بھی نہ دو, اور میں بیٹھ کے آرام سے تمہیں چھوڑ دوں گا. آ کے دیکھو, یہ تجربہ کر کے دیکھو, دیکھو تمہارا حال کیا ہوتا ہے. ہاں, ہمارے ساتھ بیٹھو, بات کرو, بات کر کے اسٹیک ہولڈر کو بٹھائیں گے, بات کریں گے. پاکستان کے لیے ہم پہلے بھی حاضر تھے, جب جانے دے چکے ہیں تو یہ کیا ہے, لیکن اس طرح نہیں. وہی بدماشی نہ منم, بدماشی دے چاہ نہ منم. آؤ بیٹھو, بات کرو. ان لوگوں کے حالات یہاں تک لانے میں تمہارا کردار ہے, تم نے آپریشنیں کی ہیں وہاں پر, اب تم ان پہ ٹیکس لگاؤ گے اور میں تمہیں لگانے دوں گا. اور پھر آپ کہو گے کہ نہیں, وفاق کے ساتھ چلو. ایک تو مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, یہ برداشت کر رہا ہوں, یہ احسان تو مان نہیں رہے ہو, اوپر سے آپ یہ سوچ رہے ہو. ایسا نہیں ہوگا, یہ خام خیالی دل سے نکال دیں. صوبائی خود مختاری ہے, 18ویں ترمیم بھی ہے, 18ویں ترمیم بھی یہیں بیٹھ کے بنی ہے, 19ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے, وہ بھی آ سکتی ہے, وہ بھی بن سکتی ہے. ہمیں مجبور نہ کرو کہ پھر ہم ایک اور ترمیم کریں, اور اس کے بعد جو زیادتی اور ظلم اور جبر آپ نے شروع کیا ہوا ہے, تو پھر اس سارے کا حساب ہو, اور آپ کے جو یہ اختیار کو آپ استعمال کر رہے ہیں عوام کے اوپر ظلم کرنے کے لیے, یہ ختم ہو جائے. ہمارے پہلے جو ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں, ظلم ہے یہ کہ میرے ریونیو کے اوپر جو ٹیکس آپ نے لگایا ہے نان فائلر پہ, اس میں غریب امیر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اب میں تو اگلے بجٹ میں کم کر دوں گا اپنا جو میرا ہے, لیکن نان فائلر اور فائلر میں فرق ہونا چاہیے. ایک بندہ جو کروڑوں میں جائیداد خرید رہا ہے اور نان فائلر ہے, اس کو آپ جتنی سزا دو میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن میرا ایک غریب مزدور جو مزدوری دہاڑی کر کے 10 لاکھ 8 لاکھ جمع کرتا ہے ساری زندگی میں, وہ بھی لے, اور وہ بھی چاہے تو نان فائلر ساری عمر نہیں بنے گا, وہ بھی اتنا ٹیکس بھرے. یہ کیسا پاکستان ہے, یہ کیسی روایات ہے جو آپ بنا رہے ہیں, اور آپ کیسے امید کر رہے ہیں کہ آپ کرتے رہیں گے. ہمیں ایگزیمپشن دیں, جو غریب ہے وہ نان فائلر ہی رہے گا بیچارہ,
ہاں ایک خاص لیمٹ کے بعد لگاؤ نا ٹیکس، ہم خوش ہیں، ہم لیں گے لوگوں سے، جو نہیں دے گا ہم ساتھ دیں گے آپ کا۔ بجلی کی چوری آپ کہتے ہیں بجلی کی چوری کون کروا رہا ہے؟ ایک یونٹ کوئی چوری نہیں کر سکتا بجلی کا بغیر وابڈا کے، کوئی کر سکتا ہے؟ چوری بھی خود کراؤ، چوری بھی خود کراؤ، اور چور بھی مجھے کہو، حق بھی نہ دو، بدماشی بھی کرو، اور پھر آپ یہ سمجھو کہ ایک لفظ کہنے سے کہ جی یہ بڑا غیر ذمہ دار وزیر اعلیٰ ہے، وہ شاید ڈر کے چپ ہو جائے گا۔ بڑے غلط بندے سے پنگا پڑا ہوا ہے اسپیکر صاحب، ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کا بڑا غلط بندے سے پنگا پڑ گیا ہے، ان کو بھی اندازہ نہیں ہے اس بات کا، ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ جس سے پنگا ان کا پڑ گیا ہے۔ ایک میرا لیڈر ہے عمران خان، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتہ بھی برداشت نہیں کرے گا، وہ ایسے کھڑا ہے چٹان کی طرح، اس ملک کے لیے چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ میں اس سے ملتا ہوں، میں آپ کو حلف دے رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، حلف دے رہا ہوں کہ عمران خان کی باڈی لینگویج اور اسپرٹ میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا کہ وہ جیل میں ہے یا باہر جب تھا، وہ میں گواہی کر رہا ہوں اس بات کی۔ جو بھی چیز ہوگی صوبے کے ساتھ بیٹھ کے ہوگی، صوبے کے معاملات صوبے کے ساتھ بیٹھ کے حل ہوں گے، صوبے کی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو جب ہم نے ریلیف دینا ہے اس پہ بیٹھ کے بات ہوگی، اور اس کے بعد جو بھی بات ہم الاؤ کریں گے اور راضی ہوں گے، ہمیں وارا کھائے گی، وہی صوبے میں ہوگا، نہیں تو غیر ذمہ داری ہی صحیح۔ یہ لفظ جو غیر ذمہ دار کا ہے نا، اس کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ میں اپنی ڈکشنری سے آج ڈیلیٹ کر دوں گا، ڈیلیٹ، میں آج ڈیلیٹ کر دوں گا اس کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کل کوئی نیا لفظ ڈھونڈنا، کیونکہ اس کو تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے، اب کوئی اور ڈھونڈنا اس کے بعد، اس پہ بات ہوگی۔ پھر اگلا جو بجٹ آ رہا ہے، میں صوبے کی پوری عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں، ہمارا جو بجٹ آنے والا ہے جو ہم جلدی پیش کرنے لگے ہیں، ابھی پورا صوبہ سن لے، صرف کرپشن ختم کرنے سے اگر صوبے میں وہ ترقیاتی کام اور وہ ترقیاتی دور نہ آیا جو تاریخ میں آج تک کوئی صوبہ نہ کر چکا ہو، تو میں دوبارہ سیاست نہیں کروں گا۔ یہ فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں، یہ ٹیم ہے، یہ عوام میری ٹیم ہے، یہ پوری عوام مل کے کوالٹی چیک کرے گی، کرپشن کو کنٹرول کرے گی، اور اس وقت ان کے جو پیسے مجھے نہیں ملے ان کے باوجود یہ دعویٰ کر رہا ہوں، اور اگر مل گئے پھر آپ دیکھیں گے میں کرتا کیا ہوں۔ الحمدللہ ہیلتھ کارڈ چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے، تنقیدیں کچھ ہوئی مجھے بتایا گیا، ہیلتھ کارڈ پہ تنقید اگر ہوئی ہے ہمارے آنے کے بعد آپ چیک کریں، ہم نے اسے کام کر کے کئی اسپتالوں کو بھی نکال دیا ہے، اور آگے ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں۔ انسان ساری زندگی، وہ کہتے ہیں نا لرن فرام کریڈل ٹو دا گریو، یہ ایک پروسیس ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، ایک اللہ کی ذات پوری ہے، انسان مکمل نہیں ہے، ہم اپنی اصلاح کر کے چیزوں کو ٹھیک کریں گے اسی اسمبلی کے فلور پہ آپ لوگوں کی مدد سے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ انلیگل اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، میں قرارداد لانے والا ہوں، سب کھڑے ہو کے ووٹ دینا کہ سب کو نکالو، ووٹ دیں گے آپ؟ میں نے تو نہیں کہا، آپ نے کہا نا، آپ نے کہا کہ ترقیاتی اسکیمیں کی ہیں انٹرم گورنمنٹ میں، کس نے کی ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ جی 6 منسٹر میرے ہیں، 8 اس کے ہیں، میرے 3 ہیں، کم ہیں، آپ نے خود مانا ہے، میرے تو کوئی نہیں تھا، میرے تو ایکس منسٹر بیچارے جو ہے وہ مفروض تھے، پرچوں میں تھے، تو یہ تو آپ کا کیا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی آپ، اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط کام ہوئے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو قرارداد لا رہے ہیں، آپ بھی ساتھ ووٹ دیں، مل کے سب کو ہٹائیں گے، جو میرے پہ کا ہٹاؤ اس کو۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ انشاءاللہ ہم آپ سرکاری نوکریوں کے بجائے عوام کو روزگار پہ لگائیں گے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے لگائیں گے، عزت دار روزگار دیں گے، کاروبار دیں گے، اس کے لیے ایک پیکیج آ رہا ہے کہ بجٹ پیش ہونے والا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں گے، اور ایک کام اکراس دا بورڈ ہوگا، یہ سن لیں، چاہے ایک فارم 47 والا ہے یا کوئی خود جیت کے آیا ہوا ہے، اس کی جو عوام ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان حلقوں میں بھی انشاءاللہ کام ہوگا، ہاں سختی طریقے انصاف کی ہوگی، سختی فارم 45 کی ہوگی، عوام کا کام ہوگا، عوام کا، مجھے پتہ ہے کہ عوام نے طریقے انصاف کو ووٹ دیا ہے، سختی ہماری ہوگی۔ آپ آنا چاہتے ہیں آپ آئیں، فارم 45 والا کھڑا ہوگا افتتاح کرنے، فارم 47 والا ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بالکل تصویر کھینچوائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اعلان کر رہا ہوں، کھڑے ہوں صاحب، لیکن فارم 45 والا ہوگا،
फॉर्म 45 वाला भी होगा, झंडा इमरान खान का होगा, नाम भी इमरान खान का होगा, और काम भी होगा। तो पूरा सूबा मुतमईन रहे कि काम होंगे। बजट आने वाला है, एक बेहतरीन तारीखी फलाई बजट होगा, थ्रो फॉरवर्ड नहीं होंगे। जो पैसा मिलेगा, जिस काम के लिए मिलेगा, उसका रिलीज साथ होगा। उस स्कूल की बिल्डिंग का कोई फायदा नहीं है इसमें तालीम ना हो, उस अस्पताल की बिल्डिंग का कोई फायदा नहीं है कि 10 साल से बन रही थी और उसमें इलाज ना हो, मशीनरी ना हो, सहूलियात ना हो। उस ट्यूबवेल का, उस रोड का कोई फायदा नहीं है कि 4 किलोमीटर बन गया 10 सालों में और अगले 5 सालों में फिर 6 किलोमीटर कच्चा होगा, फिर मिट्टी खाऊंगा। जो भी काम करेंगे इस बुनियाद पे करेंगे कि आवाम को उसकी जो फायदा है वो फौरन पहुंचे, और ये आपके सामने है, कुछ छुपी बातें नहीं है। अभी आप देखें, यार बजट आपने कर लिया है पास। कुछ हमारे वाले भी कह रहे थे कि यार मेरा दिल नहीं है। ओ भाई, तुम्हें जो इस अगले हफ्ते पैसे मिलने वाले हैं ना अनगोइंग स्कीमों के, तुम्हारा दिल ही दिल होगा, आप देखना, सबका दिल ठीक हो जाएगा, सबका दिल ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपका जो ये तरक्की का सफर है, काम शुरू करने का सफर, ये 30 जून के बाद नहीं है, ये अभी से शुरू है। हफ्ता 10 दिन सफर कर लो ताकि पैसा ट्रांसफर हो जाए। जाओ अपने हलकों में और जो जो काम आपके रहते हैं मुकम्मल करो। जो जो काम 10-10 साल से, 8-8 साल से, 5-5 साल से, 4-4 साल से रहते हैं, सारे मुकम्मल करो। और आवाम से मेरी अपील है, आप मेरी ताकत हो, आप हमारी ताकत हो। आपने टीम बन के देखना है। अगर क्वालिटी ठीक नहीं है, मैं आपसे पूछूंगा, मैं एमपीए से नहीं पूछूंगा। वो रोड पे खड़ा नहीं हो सकता, वो गली पे खड़ा नहीं हो सकता। आपकी जिम्मेदारी है, हम आपके साथ हैं। अपने इलाके के काम को ऐसे ऑन करो जिस तरह अपने घर को ऑन करते हो। जिस दिन अपने इलाके को अपना घर समझना शुरू करोगे, इंशाअल्लाह आपका इलाका ठीक हो जाएगा। आखिर में मैं जितने भी भाइयों ने जो बातचीत की, जिस हवाले से की, मैं चूंकि मसरूफ था नए बजट में जो फौरन पेश हो रहा है, मैं आप बैठ नहीं सका, लेकिन मुझे उसका सारा एक खुलासा आता रहा है। मैंने आप सबकी बातें सुनी हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हमने यहां पे इस्लाह के लिए बैठना है। किसी को मैं अच्छा नहीं लगता, यहां से बाहर निकले, जलसा रख ले, सिक्के रखे। इधर अगर आपने वाकई आपने अवाम की खिदमत करनी है, उसके लिए मुझे जरूरत है कानून साजी की। कानून साजी के लिए मेरे पास बंदे बहुत हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे खुशी ये हो कि अच्छी कानून साजी, क्योंकि करप्शन कंट्रोल होगी कानून साजी से, गवर्नेंस अच्छी होगी कानून साजी से, सूबा ठीक होगा कानून साजी से। मेरिट सिस्टम हम तभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब हम सही कानून साजी करेंगे। और जिसके लिए कहा जाता है कि कानून साज असम्बली, खुदा के लिए आज तक ये कानून साज असम्बली ठेकेदार असम्बली बन के रही है। निकलो ठेकेदारी, रोड, पुल, स्कूल, कॉलेज, ट्यूबवेल, ये सब मैं जिम्मेदार हूं। उन हकों का भी जिम्मेदार हूं कि जहां पर नुमाइंदा पीटीआई का नहीं है, उस अवाम का मैं जिम्मेदार हूं। आप मेरे साथ कानून साजी करें। यहां पर इसी पैसे के अंदर करप्शन को खत्म करके मैं आपको इंशाल्लाह सारे मसले हल करके दूंगा। और मैं भी आऊं, आप भी आए, मुंह जबानी बातें नहीं है, अमल भी सामने आ जाएगा। आखिर में आखिरी पैगाम दे दूं कि ये जो मसले हमारे हैं, ये इंशाल्लाह हम हल कर लेंगे। हक मांगता हूं, मांगूंगा, नहीं मिलेगा छीनूंगा, फिर नहीं मिलेगा और छीनूंगा, फिर नहीं मिलेगा और छीनूंगा। और ये और डॉट 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 नहीं होता, ये एक मैसेज है मेरा। इतनी बार कि इतने डॉट लगाते जाओ, फेडरल गवर्नमेंट सुन लो, लगाते जाओ डॉट, लगाते जाओ डॉट। जब तुम्हारे डॉट खत्म होंगे ना, तो फिर तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि मैं शुरू कर रहा हूं। अब खुदा की कसम, अगर आपने मुझसे हुकूमत कर ली, अगर आपने मुझसे हुकूमत कर ली, आप मुझसे इस्लामाबाद में बैठ गए, तो फिर मैं आपको मान जाऊंगा वाकई। क्योंकि जो आपको लाने वाले हैं और जो आपको बिठाने वाले हैं और जिनकी वजह से आप इसी तट में फिर रहे हो, हमने उनको ही भुगत लिया है, हमने उनका मुकाबला भी कर लिया है। अब तो हम उससे भी गुजर चुके हैं, इसके आगे तो क्या बचा है फिर? मौत वो अल्लाह के हाथ में है। तो ज़हन में रखें इस बात को कि कोई ताकत, जो यहां पे लोग बैठे हैं और मेरी जो आवाम है, कोई ताकत भी हमें हक लेने से नहीं रोक सकती। और हमारी आवाम हमारे साथ है, इंशाअल्लाह हम हक लेके रहेंगे, सूबे को हक दे के रहेंगे, अपना हिसाब बराबर करेंगे। पाकिस्तान के लिए कुर्बानी पहले भी दी है, अब भी दी है, लेकिन अपनी आवाम पर,
اپنے حقوق پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.